آغاز ہو چکا ہے، تلاوت کلام پاک سے تمام کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں تمامی مومنین سے گزار ہوں کہ فضا پشدہ پہ تشریف لے آئے۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل
سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تلاوت کلام پاک حمد معبود خالق ارض و سما مالک کون و مقام لائق حمد و ثنا پروردگار عالم کہ ہم اب میرا قلم اور رخت جبیں آپ لاپا ہے. بس بات یہی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے. جب ہے تیرے حماد محمد سے محمد میں حمد کروں کہ میری اوقات نہیں. سلام و ہمارا محمد و آل محمد علیہ السلام کی عظیم ذات پر. عزیزوں تمام روزہ مجا جس کا اسلام اور دنیا انسانیت کو متوجہ اسلامی حکومت کے زیر اہتمام جسے تاریخ فراموش نہیں کر سکتی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی معصوم عالم شہزادی آج بھی زیر آسمان عالم اسلام سے سوال کر رہی ہے. سچ ہے زمین کی ایک گردش شب و روز کی تشکیل کرتی ہے. شب و روز کہ جسے ہم یوم کہتے ہیں. زمین چکر لگا رہی ہے اور گردش ایام کا سلسلہ جاری ہے. ہر آنے والا دن گزشتہ دن کو ڈھکیل کے ماضی کے اندھیروں میں پھینک دیتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذہن انسانی سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں. مگر بعض ایام بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یاد آتے ہی دل و دماغ پر یادوں کا اختلاف سرما پڑتا ہے. اے اسلام اے دین الہی میں تجھے کہاں تلاش کروں. میں جانتا ہوں تو کہاں ملے گا. تو ان خاک نشینوں کو شاگیروں اور تنگ و تاریک حجروں میں ہے کہ جن کی اباؤں میں پیون پر پیون لگے, جو چوکی سوکھی روٹی زانوں کے نیچے دبا کر توڑتے ہیں اور پانی میں ڈبو کر کھاتے ہیں, جو اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہیں, جو حد رسیدوں کی فریاد پر تڑپ جاتے ہیں, جنہوں نے سلطنت میں فقیری کی اور فقیری میں بادشاہوں کا وقار دکھایا, جنہوں نے عیش و نشاط کو منہ نہیں لگایا, حرص کو پاس آنے نہیں دیا, توکل کو چھوڑا نہیں, تقدس سے منہ موڑا نہیں, دنیا کے ہاتھوں دین کو بیچا نہیں, تقدس کو سر کا تاج بنایا اور کائنات میں جگہ دی. میں جانتا ہوں تو کہاں ملے گا. سلام ہو ہمارا عظمت آل محمد علیہ السلام پر.
कच्चे गारे मिट्टी का घर जहां सब्र शुक्र और तस्बीह कलमात परवरदिगार नजर आता है। आज पूरी दुनिया के अंदर राइट्स की बात हो रही है, हुकूक की बात हो रही है, अधिकारों की बात हो रही है। खास तौर पर माशरे समाज में जिसे कहा जाता है सो कॉल्ड कुचली हुई वो तबका आलम निस्वां का औरतों के अधिकार की बातें हो रही हैं। कमी हमारी है। अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा था, यहाँ कोताही ज़ौक़े अमल है खुद गिरफ्तारी, जहां बाजू सिमटते हैं वहीं से याद होता है। तुमने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी जिसकी उम्र महज 18 साल है, तुमने दुनिया के सामने इस किरदार को पेश ही नहीं किया। एक बेहतरीन बेटी, एक बेहतरीन मां, एक बेहतरीन शरीक हयात, 18 साल की उम्र में वो आइडियल किरदार जिसने तरबियत के वो सलीके सिखाए हैं कि जमाना इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। हमने अगर दुनिया के सामने ये किरदार पेश किया होता तो आज हमारे सर पे जो ताज पहनाया जा रहा है हमें शर्मिंदा न होना पड़ता। बहरहाल दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, तामील हुक्म में मैंने ये दो अल्फाज आपके खिदमत में किए हैं। मैं गुजार हूं आज के इस मजलिस को बड़ी अजीम शख्सियत, एक बेहतरीन स्कॉलर जिनके पैगामात, जिनका मैसेज आज लोगों तक पहुंच रहा है और यही तरीक़ेकार भी होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे गुजारिश की आपकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, मुद्दतुल ज़ाकिरीन इस्लामिक स्कॉलर हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना वसी हसन साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं जो आज की मजलिस को खिताब फरमाएंगे। अजीजों, मैं गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी बातें जब नस्र में नहीं पहुंच पाती हैं तो फिर अशार का सहारा लिया जाता है। लिहाजा इसीलिए हमने हर चीज का हिस्सा बना रखा। हमारे यहाँ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मैसेज को पहुंचाने के लिए जो जराए हैं, अभी आपने सुना कुरान खानी, नात खानी, कसीदा खानी, पेश खानी, रोजा खानी, नौहा खानी, ये सारी खानियां थी, तरीके थे जो हम बाद में सजा करके अहले बैत तहर अलैहिस्सलाम के जो पैगामात हैं, जो उनकी जिंदगी, उनकी जो सीरत है वो दुनिया के सामने पहुंचा सकें। लेकिन अफसोस है दुनिया पर और तारीख पर गुजरे हुए लोगों पर जिन्होंने अहले बैत तहर अलैहिस्सलाम की कद्र नहीं की। मुहकम कहीं कहीं मुतशाबे तेरा कलाम, या रब अजीब राज ये कुरान में भर दिया। अब तक मुफस्सिरों का उलझना दलील है, दुनिया को अहले बैत का मोहताज कर दिया। और अहले बैत तहर अलैहिस्सलाम में जो अहमियत और अजमत मासूम आलम शहजादी कौनैन को है वो दुनिया के सामने है। जैसे मैं आज के इस फहरिस्त से जो मुरतब की गई है, मैं उसमें से बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ पेशखानी के लिए जो हमारे पास फहरिस्त है उसमें यासूब सल्लल्लाहु से कि वो तशरीफ ले आए और अहले बैत तहर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मंजूर नज़राने अक़ीदत पेश करने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब यासूब सल्लल्लाहु से वो तशरीफ ला रहे हैं। मेरी गुजारिश बाहर शाहराह पर जो जवान, जो मौमनीन अगर आवाज पहुंच रही है तो ये मौका है एहतजाज का, ये मौका है लोगों तक मैसेज पहुंचाने का, सुनने का और अपने साथ जोड़ने का। लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ जो हज़रात बाहर तशरीफ फरमाए शाहराह पे हैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हज़रात फर्स्ट पर तशरीफ ले आए, मजलिस को खिताब फरमाएंगे खतीब अहले बैत मुद्दतुल ज़ाकिरीन हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना वसी हसन साहब क़िबला। माइक पे हैं जनाब यासूब सल्लल्लाहु, समाअत करें। नारे सलवात। बादे पैगम्बरे खुदा ना वक्त जोर बातिल शदीद हो जाता, गर न होते हुसैन इब्ने अली हर मुसलमान यजीद हो जाता। गैज में शह का अलमदार नजर आता है, जो था इस पार वो उस पार नजर आता है। देख के हजरत अब्बास को कहते थे नहीं, ये तो हू बहू है दर कर्रा नजर आता है। एक नारे सलवात।
گھٹا سکتا ہے کیا کوئی وقار فاطمہ زہرا؟ گھٹا سکتا ہے کیا کوئی وقار فاطمہ زہرا؟ اب بھی پردے میں ہے ایک ورثہ دار فاطمہ زہرا، ابھی پردے میں ایک ہے ورثہ دار فاطمہ زہرا، اجاڑے لاکھ یہ دنیا دیار فاطمہ زہرا، رہے گی حشر تک قائم بہار فاطمہ زہرا۔ ہوئی بیٹی ملک بولا مبارکباد دیتا ہے، ہوئی بیٹی ملک بولا مبارکباد دیتا ہے، محمد آپ کو پروردگار فاطمہ زہرا۔ بشر سردار جنت اور شوہر ساقی کوثر، بشر سردار جنت اور شوہر ساقی کوثر، زمیں سے ہے فلک تک اختیار فاطمہ زہرا۔ ایک نعرہ صلوات۔ یقین مانو بروز حشر وہ بخشا نہ جائے گا، یقین مانو بروز حشر وہ بخشا نہ جائے گا، اگر دل سے نہیں ہے اعتبار فاطمہ زہرا۔ یقین مانو بروز حشر وہ بخشا نہ جائے گا، اگر دل سے نہیں ہے اعتبار فاطمہ زہرا۔ محمد نے کہا امت کی بخشش اس کے ہاتھوں ہے، وہ ہوگا حشر کے دن اقتدار فاطمہ زہرا۔ کبھی تو غور کر لو، کبھی تو غور کر لو دل سے اس عورت کی منزل پر، جو آ کر بن گئی خدمت گزار فاطمہ زہرا۔ کنیز سیدہ ہو کر نکل آتی ہو گھر سے، کنیز سیدہ ہو کر نکل آتی ہو تم گھر سے، نظر میں ہے تمہارے یہ وقار فاطمہ زہرا۔ اتنا سلوات۔ کنیز سیدہ ہو کر نکل آتی ہو تم گھر سے، نظر میں ہے تمہارے یہ وقار فاطمہ زہرا۔ یہ وہ ہیں جس کو احمد کی شریعت کو ضرورت تھی، یہ وہ ہیں جس کو احمد کی شریعت کو ضرورت تھی، رسالت کر رہی تھی انتظار فاطمہ زہرا، رسالت کر رہی تھی انتظار فاطمہ زہرا۔ مٹائے لاکھ یہ دنیا روضہ اقدس کو اے ناوک، مٹائے لاکھ یہ دنیا روضہ اقدس کو اے ناوک، ہر ایک مومن کے دل میں ہے مزار فاطمہ زہرا، ہر ایک مومن کے دل میں ہے مزار فاطمہ زہرا۔ ایک نعرہ صلوات۔ اس لیے یہ سحر و شام ابھی باقی ہے، اے محمد تیرا ہم نام ابھی باقی ہے، دین خالق کا کوئی کام ابھی باقی ہے، اس لیے وارث اسلام ابھی باقی ہے۔ الفت ساقی کوثر میں جو میسم نے پیا، وہی مومن کے لیے جام ابھی باقی ہے، جو محمد کے نواسے نے دیا نیزے پر، حق کا وہ دائمی پیغام ابھی باقی ہے۔ حر نے دم توڑ کے قدموں پہ کہا اے مولا، گھیر کے لانے کا الزام ابھی باقی ہے،
بولے شبیر کہ میں نے تجھے آزاد کیا، فاطمہ دیں گی جو انعام ابھی باقی ہے۔ جب چلی کوفے کی جانب تو یہ زینب نے کہا، کربلا فتح ہوئی شام ابھی باقی ہے۔ دیکھ کے چہرہ شبیر کو لیلا نے کہا، کیا میرا اکبر گلفام ابھی باقی ہے؟ قتل شبیر کا آغاز تو سب نے دیکھا، خون شبیر کا انجام ابھی باقی ہے۔ دشمن آل محمد سے یہ کہہ دو ناوک، بے خبر حشر کا ہنگام ابھی باقی ہے۔ ایک نعرہ صلوات۔ آپ سماعت کر رہے تھے یاسوف سلمو، اور فہرست میں صرف ایک نام اور ہے جو نظام عقیدت پیش کریں گے، منظور نظام عقیدت جناب اشرف علی آبدی صاحب۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لانا۔ اس کے فوراً بعد میں جس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت وجد الاسلام عالی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ۔ میں گزارش گزار ہوں ایک بار پھر تمامی مومنین کرام سے جو حضرات ادھر ادھر ہیں وہ فرش میں تشریف لے آئیں، فرش پہ تشریف لے آئیں۔ گزارش کر رہا ہوں آپ تمامی حضرات سے جو حضرات باہر ہیں ادھر ادھر ہیں وہ فرش پہ تشریف لے آئیں۔ اشرف علی آبدی صاحب بارگاہ اہل بیت طاہرہ علیہ السلام میں معصوم عالم شہزادی کونین میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معصوم عالم شہزادی کونین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی شہزادی کونین کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ آپ مومنین سے گزارش ہے نعرہ صلوات۔ قبلہ شہزادی کونین کے حوالے سے ایک مرتبہ چند شعر اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو آئے ہیں حسن بوقت ظہر، آئے ہیں حسن بوقت ظہر، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، وقت کے امام کے لیے، وقت کے امام کے لیے آگ پر چلی ہے فاطمہ،
تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو کیسے جائے گا جنا میں شیخ، کیسے جائے گا جنا میں شیخ، در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو کیا تقابل امہات سے، کیا تقابل امہات سے، ماں رسول کی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ یہ آخر سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ، نوح سے بڑی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ، میر تیغ مرتضیٰ کے ساتھ، عرش پر پلی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ برائے عظمت شہزادی کونین بلند تر صلوات۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، لیکن لب و لہجے میں معصوم عالم شہزادی کونین کی بارگاہ میں اذان عقیدت پیش کر رہے تھے، آپ سماعت کر رہے تھے۔ بے شک آپ کی سخاوت سے ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ جس بی بی نے محض 18 سال میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاطمہ، زہرا، راضیہ، مرضیہ، صدیقہ، طاہرہ، بتول، زکیہ، سارے القاب ہیں بی بی کے، کسی ایک کو ایک لقب اگر مل جاتا تو انسان کی شخصیت دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں کھیرا ہو جاتی، لیکن اس کم عمر میں دنیا کے لیے آئیڈیل۔ لیکن افسوس ہے عالم اسلام پر امت نے قدر نہیں کی، اور یہ میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ اس وقت ہمارے بیچ میں ایک بڑی شخصیت، اسکالر، آپ نے زمانے کی ضرورت کے پیش نظر بالخصوص نوجوانوں کے لیے، معاشرے کے لیے، ماحول کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، ایک منظم، ایک آرگنائز، ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آئے، اہل بیت طاہرہ علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ صرف ایک بات کہتے ہوئے میں قبلہ سے گزارش کروں گا، اور اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جو حضرات باہر ہیں، دور ہیں، وہ قریب آ جائیں۔ بس 2 منٹ میں قبلہ تشریف لا رہے ہیں، دونوں کو فروزی ممبر ہوں گے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں عزاداری ہمارے پاس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ میرے خالق قبلہ نے عرض بھی کیا ہے اور آج میسج پہنچائیں گے کہ پلیٹ فارم کے ذریعے ہم زمانے اور معاشرے کے اندر ایک انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ شاید اسی لیے جوش بار بار ان کے یہاں جو کلام پایا جاتا ہے اس کے اندر جو حسینیت کا مشن تھا انہیں کہیں نظر نہیں آیا، اور ان کی ایکسپیکٹیشنز سے، ان کی امید تھی عزاداروں سے، ماتمداروں سے، حسینیوں سے ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے بنام حسین، امام حسین علیہ السلام کے نام پر سخاوت کا ذکر آپ کر رہے تھے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے دشتے بلا و غم، صبر مسیح جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے۔ ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا ہو جائے میں یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا،
اب بھی حسینیت کا لمحہ کھلا ہوا ہے کہ انقلاب برپا کر سکتے تھے. مجھے ایک بات جو کہنی ہے قبلہ، میرا خیال ہے انشاءاللہ بہت میسج آپ تک پہنچائیں گے کہ شہزادی کونین نے ایک بہترین ماں، ایک بہترین شریک حیات، ایک بہترین بیٹی کیسی ہونی چاہیے. تاریخوں میں ملتا ہے، علماء فرماتے ہیں، ہم سنتے ہیں مجلسوں سے، پلیٹ فارم سے. ہماری پردہ بہنیں بیٹھی ہوں، چونکہ یہ لائیو جا رہا، مجھے حکم ملا کہ میں ایک میسج دے دوں، بلکہ آپ کے سامنے میں جسارت کر رہا ہوں، میں کشائی کر رہا ہوں کہ معصوم علم شہزادی کونین حسنین شریفین کو مسجد نبی میں بھیجتی ہیں، اور جب آپ وہاں سے خطبہ سن کر کے آتے ہیں، ماں کے سامنے وہ خطبہ بیان فرماتے ہیں. شہزادی پوچھتی ہیں آج بابا نے کیا ارشاد فرمایا. آقا حسن فرماتے ہیں ماں آج بابا نے یہ خود کا ارشاد فرمایا. کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ لیکن شاید بی بی اپنے چاہنے والوں تک یہ میسج پہنچا رہی ہیں کہ ماں کی آغوش تربیت گاہ ہے، آپ ایسی تربیت دیجئے. حسین کو بھیجا، امام حسن امام حسین کو آتے بتاتے ہیں. مولا کائنات پہ یہ خبر ہوئی، مولا آئے، وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو گئے. دیکھیں حسن کیا ماں سے بیان کر رہے ہیں، کیا لہجہ ہے. تاریخ کہتی ہے امام حسن علیہ السلام ماں کے پاس آئے، مسجد سے شہزادی نے پوچھا آج پاپا نے کیا ارشاد فرمایا. آقا حسن نے بیان کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ دہنی طرف بائیں طرف سامنے دیکھا، آواز دی اماں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ وہ روانی نہیں ہے؟ پوچھا میرے لال کہنا کیا چاہتے ہو؟ اماں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پردے کے پیچھے سے کوئی سردار مجھے دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں، محسوس کریں. اس کے میسج یہ ہے کہ جب ہم بنام عزاداری مسجدوں میں، اہتمام میں، مجلسوں میں بھیجتے ہیں، کتنے بڑے بڑے میسیجز دیتے ہیں. بچوں سے پوچھیں کہ آج کیا بیان کیا، آج آپ نے کیا سیکھا، آج آپ نے کیا پایا، آج آپ نے کیا حاصل کیا، ایسی زندگی میں سے عملی جمع کیسے پنائیں گے. یہ ہماری مجلسوں کا فیض ہے. خوش نصیب ہے کہ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں آئی. اسی سلسلے سے آپ نے سخاوت کا ذکر کیا تھا تو بات آ گئی تھی. یہ سخاوت نہیں تو اور کیا ہے کہ جب میدان مباہلہ میں ضرورت پڑی تو معصوم عالم کام آئی، رسالت نے ذوق محسوس کیا تو شہزادی کام آئی، دین نے ضرورت پڑی تو گود کے پالے کام آئے. اور کیا چاہیے. اس بی بی کے حکمت پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو جس نے ثانیہ زہرا جیسی بیٹی عطا کی، جس نے حسنین جیسے کائنات کو وہ عظیم شخصیتیں دی ہیں کہ آج دنیا میں وہ حیرت ہے. سلام ہمارا علیہ بیت اطہار علیہ السلام پر، معصوم عالم پر. آئیے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں خطیب اہل بیت ذاکرین حجت الاسلام عالی جناب مولانا وسیع حسن صاحب قبلہ کی خدمت میں وہ تشریف لا رہے ہیں. آپ قومین سے گزارش ہے بلند ترین نعرہ سلوات سے استقبال فرمائیں. اور یہ پورا اہتمام لائیو ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، پہنچ رہا ہے. اگر میں گزارش کر رہا ہوں کہ ویسے تشریف لے آئیں بڑے ادب کے ساتھ. بلند ترین نعرہ سلوات. ایک اور بلند ترین نعرہ سلوات. اس اہتمام کی قبولیت کے لیے بلند ترین نعرہ سلوات. بقی کی تعمیر کے لیے بلند ترین نعرہ سلوات. تھوڑا سا اٹھا لیا جائے نا. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم
الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وأنها لتقوم في محرابها يصلون عليها 70,000 ملك من المقربين، وينادون بما نادت به الملائكة مريم: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. صلوات بر محمد آمین. یہ ایام غم اور ایام عزا جس کے لیے آپ حضرات اکٹھا ہوئے ہیں، میں اپنی گفتگو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے احساسات اور جذبات کو کا اجر عنایت فرمائے اور شہزادی کے روضے کی تعمیر کی سبیل فراہم فرمائے انشاءاللہ. مشکل یہی ہے نا کہ اگر آدمی دیکھے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ کیا تھیں اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا. میں نے جو حدیث پڑھی ہے، حضرت فرماتے ہیں، 2-3 حدیثیں جلدی نقل کر کے پھر کچھ چیزیں میں نوٹ کر کے لایا ہوں کہ ان لوگوں نے کب کیا کیا جنایتیں اور مظالم ڈھائے ہیں کہ جس سلسلے میں آپ اکٹھا ہوئے ہیں. حضرت فرماتے ہیں: فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی. تو ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی اس حدیث سے کہ عورتوں میں بھی سیادت اور سرداری ہے. تو اب اگر عورتوں میں سیادت اور سرداری ہے تو جناب فاطمہ سے پہلے عورتوں کی سیادت کس کے پاس تھی؟ اور اب اس زمانے میں تو شہزادی نہیں ہے، تو آج عورتوں کی سیادت کس کے پاس ہے؟ قبل اس کے کہ ہمارے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو، پیغمبر نے اسی وقت جواب ارشاد فرما دیا تھا: من الاولین والآخرین. فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، ازل سے لے کے ابد تک. جب سے دنیا کا وجود ہے، جب تک دنیا باقی رہے گی، فاطمہ سیدہ تھیں، سیدہ ہیں، سیدہ رہیں گی. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے، جب تک ہم آپ اپنی اوقات نہیں سمجھیں گے تب تک شہزادی کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو. ہم کیا ہیں؟ اس میں ماشاءاللہ مومنین ہیں، نماز روزے کے پابند لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود پتہ ہے ہماری نماز اور ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: فویل للمصلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون. ویل ان نمازیوں کے لیے، بات بے نمازی کی نہیں ہے، وہ تو اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جائے، بات نمازیوں کی ہے. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ فویل للمصلین، ویل ان نمازیوں پر، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں. اچھا، ہم لوگ جتنے موجود ہیں سوچ کے بتائیے، کیا ہماری زندگی میں زیادہ نہیں 2 رکعت نماز، سوچ کے بتا دیجئے، ایسی ہے کہ جس میں نیت سے لے کے اور سلام تک اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا تصور نہیں آیا؟ ہے کوئی؟ تو ہم لوگ تو وہ ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 2 رکعت نماز بھی ڈھنگ کی نہیں ہے. ساری باتیں کہاں یاد آتی ہیں؟ سب نماز میں یاد آتی ہیں.
جبکہ روایت کیا کہتی ہے، اہمیت کس قدر ہے نماز کی؟ روایت کہتی ہے کہ اگر کسی نے 2 رکعت نماز واقعاً پڑھ لی تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ نماز معمولی نہیں ہے۔ کتنی؟ 2 رکعت نماز اگر قاعدے سے پڑھ لی تو ہمارے جتنے پچھلے گناہ ہیں 2 رکعت نماز پر بخشے جا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی بزرگ عالم تھے، انہوں نے بھی یہ روایت دیکھی تو ہمیں اپنی اوقات سنا رہے کہ ہم لوگوں کی حالت کیا ہے۔ انہوں نے بھی کہا بھی اتنے فضائل ہیں تو نماز پڑھی جائے اس انداز سے، ساری تیاری کی۔ تو اب کہاں پڑھیں گے؟ نجف کی بات ہے بزرگ علماء میں، تو مسجد کوفہ میں پڑھتے ہیں جہاں مولا پڑھتے تھے۔ آئے سارے مستحبات کے بعد اللہ اکبر جیسے ہی شروع کیا ویسے ہی دماغ میں خیال آیا مسجد کوفہ میں گنبد نہیں ہے، اگر اس کو بنایا جائے تو کتنا خرچ آئے گا، کون بنائے گا؟ اب اسی میں صاحب نماز چل رہی ہے اور مسجد کوفہ کا گنبد کام شروع ہو گیا ہے، رکوع میں ہے، گنبد بن رہا ہے۔ ادھر 2 رکعت نماز تمام ہوئی، ادھر مسجد کوفہ کا گنبد بن کے تیار ہو گیا۔ تو جب بڑے بڑوں کا یہ حال ہے تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو یہ تو ہے حال ہماری نماز کا۔ اب آئیے صاحب تلاوت کرتے ہیں ہم آپ۔ قرآن پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں تک کہ پیغمبر نے فرمایا درج الجنہ درج آی القرآن، جنت کے طبقات قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں۔ وقیل لصاحب القرآن، کل کو قیامت میں صاحب قرآن سے کہا جائے گا ارقا وقرا، پڑھتے رہو بڑھتے رہو۔ یہ قرآن کا ہم آپ ہیں، یہ دیکھیے اوپر اگر لائٹ نہ ہو تو آپ دیکھیے ستارے کس طرح چمکتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہمارے لیے تارے چمکتے ہیں، فرشتوں کے لیے وہ گھر چمکتا ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ تو معمولی ثواب تو نہیں ہے، لیکن وہیں قرآن پلٹ کے دوبارہ بھی کہتا ہے، وہ حدیث کہتی ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ یا مفہوم وہی لفظ بدلے ہیں، رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سی قراءت کرنے والے ہیں، جھوم جھوم کے قراءت کرتے ہیں، لیکن قرآن ان پر بولیے لعنت کرتا ہے۔ صاحب یہ 2 طرح کی حدیثیں کیسی؟ بالکل صاف ہے، قرآن جو کہتا ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل نہ کریں تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ مثلاً جھوم جھوم کے پڑھیے آپ، یہ آیت لکھی ہوئی نا اس بینر میں، پڑھیے آپ جھوم جھوم کے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور اس کے بعد جب علی کا ذکر ہو تو آپ کہیے کیا یار بار بار علی علی لگائے رہتے ہو؟ تو اب اس آیت کی تلاوت کے بعد قرآن لعنت نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ جھوم جھوم کے پڑھیے آپ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور جناب فاطمہ کی عصمت پر عقیدہ نہ ہو تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ تو ہمارا حال یہ ہے، ہماری نماز کا حال یہ ہے، ہماری تلاوت کا حال یہ ہے، ہماری عبادت کا حال یہ ہے۔ اپنے کو پہچان لیا نا، لہٰذا ایک جملہ میں کہتا ہوں کبھی بھی ہم اور آپ اپنی عبادت کی بنیاد پر کلیم کرنے کا حق نہیں رکھتے ہم نے اتنی نمازیں پڑھی ہم کو چاہیے۔ آپ کی نماز کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہماری تلاوت کی اوقات ہی کیا ہے؟ بات کہاں سے چلی تھی کہ جب اپنی حیثیت سمجھ میں آ جائے گی
تب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت سمجھ میں آئے گی۔ نہ ہماری نماز میں کوئی دم ہے، نہ ہماری تلاوت کی کوئی حیثیت ہے، لیکن شہزادی کے لیے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ سیدہ ہیں، سردار ہیں دنیا کی تمام عورتوں کی، من الاولین والآخرین، ازل سے لے کے ابد تک۔ اس کے بعد جملہ فرمان، ہم کو پتہ چل گیا نا ہماری عبادت دعا نماز کا، سنایا آپ کو ایک صلوات پڑھیے، قصہ اور سناتا ہم کیا ہیں، چاہ کے بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی کو یہ شوق ہوا کہ سنسان علاقے میں کہیں مسجد تھی، وہاں جا کے اکیلے میں نماز پڑھیں گے، یہ چلے گئے صاحب نصف شب کے بعد نماز شب کے لیے، اللہ اکبر، نماز میں ہے کہ تب تک دروازے میں کچھ آواز ہوئی، بھوڑوں سے کچھ بولا، تو اب یہ اندر اندر خوش ہونا شروع ہو گئے کہ میں نے تو کسی کو بتایا نہیں کہ میں یہاں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جو بھی ہے اب یہ گھر واپس جائیں گے تو بتائیں گے ارے فلاں صاحب وہاں سنسان جگہ نماز، اب رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، تصور یہی ہے، فلاں اس طرح پوچھیں گے، فلاں اس طرح کہیں گے۔ خیر نماز ختم ہو گئی، اب جو دیکھا ادھر ادھر تو مسجد میں تو کوئی دکھ نہیں رہا، تو پھر یہ آواز کہاں سے آئی، دروازہ کھولنے کی یا بند کرنے کی؟ اب آئے تو باہر دیکھا ایک کتا، بارش ہو رہی تھی، بارش سے بچنے کے لیے دروازے کے پاس آ کے چھپا، تو کچھ ادھر ادھر جسم ہلا ہوگا، وہ دروازے سے ٹچ ہوا، اس میں کچھ آواز ہوئی، یہ دیکھ تو رہے نہیں تھے، انہوں نے سوچا کوئی آدمی ہے، اسی میں خوش ہو کر کے پوری نماز پڑھ ڈالی۔ یہ نماز اللہ کے لیے تھی، یہ قربتاً الی القلب تھی، صلوات ہے نا؟ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نماز، تو ہمارا کہنے کا مطلب تاکیدی سے ہمارا حال یہ ہے دعا کا، نماز کا، عبادت کا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری وہ اس کا کرم ہے، قبول کر لے، کچھ عطا فرما دے اپنے کرم، ورنہ ہمارے عمل میں کوئی دم، جب اپنے کو پہچان لیں گے تب سمجھ میں آئے گا شہزادی کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا لیکن میری بیٹی، اسی حدیث کے آگے، من الاولین والآخرین، یہ سیدہ ہیں، سردار ہیں ازل سے لے کے ابد تک۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، فرماتے وَأَنَّهَا لَتَّقُومُ فِي مِحْرَابِهَا، اور میری بیٹی فاطمہ جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں، يُصَلُّونَ عَلَيْهَا 70,000 مَلَكٍ مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ، 70,000 ملک مقرب فاطمہ کے انداز عبادت پر درود بھیجتے ہیں۔ اپنا حال کیا ہے، شہزادی کا حال کیا ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيُنَادُونَ بِمَا نَادَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مَرْيَمَ، اور اسی انداز سے پکارتے ہیں فاطمہ کو جیسے فرشتے مریم کو پکارا کرتے تھے، کہتے ہیں یا فاطمہ تو ان اللہ اصطفاک، فاطمہ اللہ نے آپ کو چن لیا، وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دیا، واصطفاک علی نساء العالمین، اللہ نے آپ کو دنیا کی تمام عورتوں پر منتخب قرار دیا ہے۔ بات ہماری کہاں سے چلی تھی؟ فاطمہ کیا تھیں اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ دنیا میں نہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اتنا چاہ سکتا ہے، نہ کوئی بیٹی اپنے باپ کو اتنا چاہ سکتی ہے۔ مشہور حدیث ہے پیغمبر کی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اور مشہور حدیث فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں۔ یہ کون سی ترکیب ہے؟ میں اسی میں 2 منٹ اندازہ ہو جائے گا، پھر وہ آتا ہوں میں کیا ہوا۔ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی، یہ کون سی ترکیب ہے؟ دنیا میں کوئی عورت اپنے باپ کی ماں ہو سکتی ہے؟ جو بھی ماں ہوگی اولاد ہی کی تو ہوگی نا۔ یہ کون سا جملہ ہے رسول اللہ کا کہ فاطمہ اپنے
बाप की माँ है, कैसे कोई औरत अपने बाप की माँ हो सकती है? देखिए, अब जो मैं इसके तकरीबन जो मैंने पढ़ा है, बुजुर्गों ने 13-14 वजूहात लिखी हैं कि पैगंबर ने क्यों फरमाया फातिमा अपने बाप की माँ। उसमें सबसे आसान जो मैं आपको पहुंचा सकता हूं वो नकल करता हूं, फिर आ जाता हूं अपनी मंजिल पर। रिश्ते दो तरह के हैं हमारे इंसानों में, रिश्ते एक मर्दाना और एक जनाना। कभी इस पर किस्में आ रही, या मर्द मोहब्बत करेगा या औरत मोहब्बत करेगी। तो एक रिश्ता है मर्दाना और एक रिश्ता है जनाना। और ये हम आप बेहतर समझते हैं कि मर्दाने रिश्ते से ज्यादा जनाने रिश्ते में मोहब्बत है। मसलन माँ बाप, एक मर्द है एक औरत है, लेकिन माँ जितनी मोहब्बत अपने बच्चे से करेगी बाप उतनी मोहब्बत, भाई बहन जितनी मोहब्बत बहन को भाई से होगी उतनी मोहब्बत भाई को बहन से। शौहर और ज़ौजा, बीवी जितनी मोहब्बत शौहर से कर लेगी, रसूलुल्लाह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से हदीस है, उसूल काफी में इमाम फरमाते हैं कि खाली तुम अपनी ज़ौजा से इतना कह दो, इन्नी उहिब्बुक, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ इतना कह दो। इमाम फरमाते हैं औरत के दिल से जिंदगी में ये फिक्रा नहीं निकलता, इन्नी उहिब्बुक। तो मर्द और औरत, शौहर भी ज़ौजा से मोहब्बत करता, ज़ौजा भी शौहर से, लेकिन जो मोहब्बत ज़ौजा करेगी शौहर से, जनरली की बात है, कभी कभी उल्टा होता भी है, मा मिन आमिन इल्ला वक़द खुस, कोई भी कुल्लिया ऐसा नहीं जो टूटता ना हो। तो मुमकिन है कि इसमें कोई आदमी निकल के कहे साहब मैं अपनी बीवी से ज्यादा अपनी बीवी को चाहता हूं, तो इक्का दुक्का हो सकता। जनरली ये है कि जनाने रिश्ते ज्यादा मोहब्बती है बनिस्बत मर्दाने के। जो बहन मोहब्बत कर लेगी भाई से, भाई उतनी मोहब्बत बहन से। बेटा बेटी है आपको, बेटियां जितनी मोहब्बत बाप से माँ से कर लेंगी उतना बेटे मोहब्बत नहीं कर पाते, है ना। तो ये बात समझ में आई। मिन जुमला इन तमाम रिश्तों में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला रिश्ता कौन है? माँ का और औलाद का। यानी जो मोहब्बत माँ कर सकती है अपने बच्चे से, एक मिसाल दे दें, सलवात बर मोहम्मद। एक ऐसा घर जिसमें कोई नहीं रहता, एक बाप है और एक बेटी है, बस। निस्फे शब को बाप कहीं से आया थका हारा, ठंडक का जमाना है, चाय का दिल चाह रहा है, ए बिटिया चाय मिल जाएगी। बिटिया की आंख खुल गई है, लेकिन थकान ऐसी है एक बार पापा और न कहते सोते रह जाते, और सुबह है पापा जगा लिया होता आपने, है ना। भाई बहन रहते हैं, भाई आया रात में, चाय बना दोगी, आंख खुल गई है, लेकिन ये कि अगर भाईजान एक बार और न कहे तो छोड़ो जाने दो, सुबह कह देंगे भाईजान जगा लिया होता। किसी घर में सिर्फ जनो शौहर रहते हैं तो वहां तो आफत आ जाएगी। बेचारे शौहर ने कहा चाय बना दोगी, तो अब तो जग गई, लिहाफ भी पलट दिया। जहां बैठ के गप्पे मार रहे थे उन लोगों ने चाय नहीं पिलाई, आधी रात को आगे कहते चाय बना दो। तो ये बेटी का जवाब है बाप के लिए, बहन का अंदाज है भाई के लिए, ज़ौजा का तरीका है शौहर के लिए। लेकिन यही बेटी, यही बहन, यही ज़ौजा अल्लाह के करम से वो माँ बन गई। उससे ज़्यादा थकान है, उससे ज़्यादा थकी हुई है, उससे ज़्यादा ठंडक है। आधी रात को सिर्फ बेटे ने, बच्चे ने करवट बदली
پکارا بھی نہیں. اماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں, بھوک لگی ہے, کھانا کھاؤ گے, کیا کرو, یہ ہے یا نہیں ہے. ہم نے پلٹ کے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جھوٹ بولتی ہو, تم کو نہ باپ سے محبت ہے, نہ بھائی سے محبت ہے, نہ شوہر سے محبت ہے. کل باپ نے کہا آنکھ نہیں کھلی, بھائی نے کہا آنکھ نہیں کھلی, شوہر نے پکارا اس کو اس طرح جواب دے دیا, بیٹے نے کہا نہیں اٹھ کے بیٹھ گئی ہو, چائے چاہیے, کھانا چاہیے, یہ کیا مکاری ہے. ماں کا جواب کیا ہوگا, میرے اختیار میں نہیں ہے. محبت تو پاپا سے بھی ہے, محبت تو بھائی جان سے بھی ہے, محبت تو اپنے شوہر سے بھی ہے, لیکن جب سے اللہ نے آغوش میں یہ بچہ دیا ہے نہیں معلوم اس کے مقابلے میں نہ باپ کچھ ہے, نہ بھائی کچھ ہے, نہ شوہر کچھ ہے. یہ بات سمجھ, یعنی دنیا میں جتنے محبت والے رشتے ہیں سب سے زیادہ محبت بولیے کون کرتا ہے؟ ماں, ہے نا. تو اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبتی رشتہ کون سا ہے, جواب ماں. اب آئیے ادھر, رسول اللہ باپ کو تو خیر دیکھا ہی نہیں, بچپنے میں کم سنی تھی, ماں کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اب جب دوسرا مرحلہ آیا, دیکھیے وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, ازواج کی جہاں تک جناب خدیجہ کا کوئی جواب نہیں ہے, آخر عمر تک رسول اللہ حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے رہے, وہ ایک الگ میٹر ہے. مدینے آ گئے, ازواج کا سلسلہ شروع ہوا, تاریخ آپ جانتے ہیں. یا رسول اللہ کیا کھا کے آئے ہیں آپ کے منہ سے تو بدبو, یہ ہے یا نہیں واقعات میں. تو ازواج کا حال یہ ہے, ماں بچپنے میں جو ہے وہ ساتھ چھوڑ کے چلی گئی, ساری محبتوں کا ترسا ہوا پیغمبر جب اللہ نے فاطمہ کی شکل میں بیٹی عطا کی اور بیٹی نے باپ سے محبت شروع کی تو رسول اللہ نے ساری محبتوں کا جائزہ لیا. کچھ بچپنے کی یادیں شاید تازہ ہوئی ہوں, تو اس بنا پر جب بیٹی کی محبت دیکھی تب تڑپ کے فرمایا جس طرح میری بیٹی مجھ کو چاہتی ہے دنیا میں کوئی مجھے وہ محبت دے نہیں سکتا. ہاں اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوتی وہی یہ محبت دے سکتی ہے. بیٹی میں ماں کی ممتا محسوس ہوئی, تڑپ کے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے محبت کرنے میں. صلوات بر محمد. دنیا میں کوئی بات, خود رسول اللہ کا سن لیجئے, جب کبھی مدینے سے باہر جاتے تھے سب سے آخر میں فاطمہ سے ملتے تھے. سنا ہے نا, کوئی نئی بات تو نہیں کر رہا. جب واپس آتے تھے سب سے پہلے شہزادی سے ملتے تھے. کیوں؟ تاکہ باپ اور بیٹی کے درمیان وقفہ کم سے کم رہے. داہنا ہاتھ جناب فاطمہ کے سر کے نیچے رکھتے تھے, تکیہ بنا کر کے جس کو کہتے ہیں نا. اللہ اکبر. اور جناب فاطمہ کا حال کیا ہے, ایک دو چیزیں جلدی جلدی سنیے آپ, کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو ایک لمحے کے لیے شہزادی کو سکون نہیں تھا, نہ دن کو نہ رات کو. تبھی تو آ کے مدینے والوں نے کہا علی ان سے کہہ دیجئے یا دن کو رویا کریں یا رات کو, ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں. بولیے. اچھا اگر آپ اجازت دیں تو اسی پہ رک کے 5 منٹ اور گفتگو کر لیں. حالانکہ میں نے جو بنیاد بنائی تھی کہ کتنا رسول اللہ چاہتے تھے اور ان کے بعد کیا کیا گیا ہے, لیکن یہ بات آئی ہے اگر آپ 5 منٹ کی اجازت دیں. صلوات بر محمد. اس کا کیا مطلب ہوا, 2 منٹ ذرا توجہ کر لیے. عظمت فاطمہ سمجھیے, یہ عقل میں آتی ہے آپ کے کہ ان سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا بولیے رات میں. کیوں؟ ان کے کاموں سے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل. یہ ممکن ہے؟
یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جناب فاطمہ کتنی تیز روتی تھی. باہر ہے چھوٹے امام باڑے گیٹ پہ دنیا بھر کی دکانیں ہیں, ایک آدمی آ کے آپ کی دکان کے سامنے رونا شروع کر دے, آپ کے کام میں خلل ہوگا یا بقیہ جو دکاندار باہر ہیں ان کے دھندے میں فرق پڑے گا؟ بہت ہوگا بہت ہمدرد کوئی ہوا وہ 2 منٹ کے لیے دکان چھوڑ کے آئے گا, کیا بات ہے بھیا, کیا پریشانی ہے؟ نہیں ہوا, رو رہا, چل اب لوگ کیا بات, ہمیں یار رونے دو, اپنا کام کر رہا ہے. تو یہ ممکن ہے آپ کے یہاں تو بیٹھ کے آپ کی دکان کے سامنے کوئی روئے, یہاں مارکیٹ میں کوئی خلل تو نہیں پڑے گا؟ ایک یہ تو بات کی بات ہے. ہم جو عرض کرنا پہلا سوال تو ہے کہ فاطمہ کی آواز سلام اللہ علیہا جاتی کتنی دور تھی؟ اب یہاں آپ لوگ 50 لوگ ہیں, 200 لوگ ہیں, 1000 لوگ ہیں, اور 1000 آدمی چیخ چیخ کے رونا شروع کرے, گیٹ کے باہر آواز جائے گی اگر مائک نہ لگا ہو؟ ہے نہیں نا. تو 1000 آدمی بیٹھ کے رو رہے ہیں, ان کی آواز تو جو ہے وہ امام باڑے کے پھاٹک کے باہر نہیں جا رہی ہے. جناب فاطمہ زہرا کتنی تیز روتی تھی معاذ اللہ, پڑوسی کہتا تو کوئی بات تھی, مدینے والے پورے مدینے میں آواز جا رہی. تو عقل کہتی ہے اول تو بی بی کی آواز جاتی نہیں تھی, جو میری سمجھ میں بات آ رہی ہے, غور کر رہے نہیں کر رہے, کہ اول تو یہ ممکن نہیں ہے کہ شہزادی کی آواز اتنی تیز تھی جو گھر سے باہر اور باہر کا پورے مدینے میں پھیلے. چلیے صاحب مان لیا جاتی تھی, تو ایک نحیف اور کمزور خاتون کے رونے سے ایسا تو نہیں کہ پورے شہر کے جو ہے وہ کاموں میں خلل پڑ جائے. تو ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ تو آپ کی عقل زیادہ ہو گئی. 1400 سال سے سارے بزرگ اس روایت کو نقل کر رہے ہیں, آپ زیادہ عقل مند ہیں مسیح صاحب, ہم نے کام کو سمجھائیے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کیا نمبر 1 اول تو آواز نہیں جاتی ہوگی, اگر گئی بھی تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ شہزادی کے رونے سے کاموں میں بولیے خلل کیسے. دیکھیے کہتے ہیں نا جواب سے پہلے اعتراض کا سمجھنا ضروری ہے, اور جب تک اعتراض نہیں سمجھیں گے جواب سمجھ میں نہیں آیا. تو اعتراض سمجھ میں آیا کیا ہوا, ابھی آتا ہوں جواب پر. کہ نمبر 1 اول تو ممکن نہیں ہے عقلاً کہ بی بی کی آواز گھر سے باہر جاتی. مان لیجئے گئی تو ایسا بھی نہیں ہے کہ پورے شہر مدینہ کے لوگوں کے کاموں میں خلل پڑتا ہو گئی بات. تب کیوں کہا مدینے والوں نے کہ صاحب ان کو کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں. اچھا ایک دوسرا اس کا وہ ہے, آج 1400 سال کے بعد آپ کی عقل میں آ رہا ہے کہ آواز باہر نہیں جا سکتی, اور اگر جا سکتی ہے تو ڈسٹرب نہیں ہوگا. اس بات کو مولا نہیں سمجھ رہے تھے؟ پہلا جواب تو یہی ہے نا کہ مولا کو اسی وقت ڈانٹ دینا, کیا بکتے ہو, فاطمہ کی آواز کہاں باہر نکلے گی جو تم لوگ اعتراض کر رہے ہو. ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھا. چلیے صاحب مان لیا کسی مصلحت کے تحت مولا خاموش ہو گئے. اب جس کا میٹر ہے ان کے پاس آ کے ان کو تو جناب فاطمہ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ علی کیسی بات کرتے ہو. میں نحیف, ایک بات اور بتائیں, رونے میں صلوات پر محمد ریحان ایک نعرہ صلوات. ہٹا دیجیے, اس کو ہٹا دیجیے گا, کبھی میرا ہاتھ لگ جائے گا تو زخم بھی ہو جائے گا. اس کو نیچے رکھ دیے, نیچے رکھ دیے. یہ دیکھیے پھٹ گئی میری قبا بھی. صلوات پر محمد و آل محمد. رکھ دیے, رکھ دیے. ریحان رونے میں سب سے زیادہ کام کس کا ہے؟ سانس چلے گی نا جب آدمی روئے گا. پسلیوں کا کام ہے نا, پھیپھڑوں کا کام ہے نا, سینے کا کام ہے نا. جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں, بھی عقل بولیے نا کہ جس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو وہ کتنی تیز رو سکتی ہے. مگر جواب وہی ہے
کہ بابا تم جو باتیں کہہ رہے ہو مولا نے کیوں نہیں کہی؟ ہم نے کہا ہو سکتا ہے کہ مولا نے مصلحتاً سکوت اختیار فرمایا ہو، تو جس کا میٹر ہے، جس پر اعتراض ہوا، اس بی بی نے کیوں نہیں فرمایا کہ علی یہ بکتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، میری آواز کہاں باہر جائے گی؟ شہزادی نے یہ نہیں کہا، کیا فرمایا؟ بولیے، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے نبی کی بیٹی بہت زیادہ تمہارے بیچ رہنے والی نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی بات ان کی صحیح ہے تبھی تو، ورنہ کہتی جھوٹ بولتے ہیں۔ بی بی کا یہ جواب کہ ان سے کہیے تمہارے نبی کی بیٹی بہت زیادہ تمہارے درمیان رہنے والی نہیں ہے، اس کا مطلب کہ وہ قبول کر رہی ہے۔ اب تو اور بھی بوکھلا جائے گا نا آدمی کہ کیسے ممکن ہے؟ اچھی سی سلوات پڑھیے تو امکان پر گفتگو کرتے ہیں۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا نا؟ اب آئیے، بات وہی ہے کہ ہم اپنی عقل سے سوچتے ہیں محدود، اہل بیت ہماری عقل میں آنے والے تو ہیں نہیں، پھر بھی کوشش کرتا ہوں شاید کوئی جواب اس کا پیش کر سکوں۔ مولانا وسیع حسن صاحب، میرا نام وسیع حسن ہے اگر کچھ لوگ نہ جانتے ہوں، وسیع حسن صاحب کے ایک ہی لڑکا ہے، اللہ سب کی اولاد کو سلامت رکھے، لائق بنائے۔ ایک مثال کے طور کے اوپر وسیع حسن صاحب کے ایک ہی لڑکا ہے، ہائی اسکول میں تھا کہ کڈنی خراب ہو گئی خدا نخواستہ، اب کیا ہوگا؟ کہا صاحب تبدیلی کے علاوہ کوئی صورت تو کون دے گا؟ ایک ماں کے علاوہ۔ وہ صاحب ٹیسٹ ویسٹ ہوئے، معلوم ماں کی لگی نہیں سکتی، تو جب ماں باپ نہیں دیں گے تو اور خاندان میں کون دے دے گا؟ ایک اسی کا دوست وہ آیا، کہنے لگا انکل ٹینشن مت لیجئے، میری جانچ کروائیے آپ، اگر جو ہے وہ لگ جاتی ہے تو میں دے سکتا ہوں، اب دونوں دوست زندہ رہیں، ایک کڈنی پہ کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اتفاق سے صاحب ہاں ٹھیک ہے لگ جائے گی۔ اس لڑکے نے اپنی کڈنی دے دی اور اتفاق سے وہ مسلمان بھی نہیں۔ صلوات بر محمد، سنیے آپ، اس نے اپنی کڈنی دے دی اور اتفاق سے مسلمان بھی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا میرا بیٹا۔ اب دونوں کی دوستی تگڑی، ایک ساتھ انٹر کیا، ایک ساتھ بی کام کیا، ایم کام کیا، ایم ٹیک کیا، جو بھی کیا، دہلی لکھنؤ کہیں ایک ساتھ جاب میں آ گئے۔ ایک دن میرے لڑکے کا روتا ہوا فون آیا، بابا کیا ہوا؟ کہ وہ جس نے کڈنی دی تھی مجھ کو، ایک ہی کڈنی تو وہ بھی ہے، اس کی کڈنی خراب ہو گئی۔ میرا جواب، بیٹا ٹینشن کیا لیتے ہو، تم کو اللہ نے بچا لیا ہے نا، چھوڑو، کہاں دنیا کے چکر میں پڑے ہو، میری اولاد ہے، میرے اس جواب کو پسند کرے گی؟ کیا بابا کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ میں آج جو زندہ ہوں اس کی وجہ سے ہوں۔ ٹھیک ہے کہ آپ باپ ہیں، لیکن اگر وہ نہ ہوتا، اس نے اپنی کڈنی نہ دی ہوتی تو میں آج سے 15 سال پہلے مر چکا ہوتا۔ تو آج اگر میں ہوں تو کس کی وجہ سے؟ اس لڑکے کی وجہ سے۔ تو اب اگر اس کو تکلیف ہوگی تو اگر شرافت ہے تو جس کی وجہ سے وجود ہے اس کو تکلیف پہنچے گی، اگر شرافت ہے تو احساس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ فطری بات ہو گئی نا۔ اب آئیے، یہ ساری کائنات کس کی وجہ سے وجود میں آئی؟ صلوات بر محمد، سنیے، یہ ساری کائنات کس کے صدقے میں وجود میں آئی؟ رکیے 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 رکیے، جلدی سے مت کیجیے۔ تو حدیث قصہ تو سب کو یاد ہے الحمدللہ، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، ان 5 کی محبت میں۔ یہ 5 کون ہیں؟ کہ رسول اللہ، ان کی بیٹی، داماد اور نواسے؟ کہ نہیں۔ پھر کون؟ حضرت علی، ان کی زوجہ، ان کے بھائی اور ان کے دونوں بیٹے؟ کہ نہ۔ کہ پھر کس کی محبت میں؟ کہ حسنین اور ان کے والدین اور ان کے نانا، ان کی محبت میں؟ کہ نہ۔ کہ بھیا پھر کس کی محبت میں؟ کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ کی محبت میں، فاطمہ کے باپ کی محبت میں، فاطمہ کے شوہر کی محبت میں، فاطمہ کے
بچوں کی ماں. تو یہ ساری کائنات، اس کے وجود کا سبب کون؟ فاطمہ اور فاطمہ والے ایک لفظ میں اگر کہتے ہیں تو یہ زمین کس کے صدقے میں؟ فاطمہ. آسمان کس کے صدقے میں؟ فاطمہ. دریا کس کے صدقے میں؟ فاطمہ. تو اس پوری کائنات کا وجود کس کے صدقے میں ہے؟ فاطمہ کے. ہم نے کیا کہا؟ اگر شرافت ہے تو جس کی وجہ سے بچے ہو، یہاں تو وجود ہے، اس کو تکلیف ہوگی. شرافت ہے تو ہم کو بھی محسوس کرنا چاہیے. بات یہ نہیں ہے کہ آواز کہاں جاتی تھی، بات یہ ہے کہ پوری کائنات ان کے صدقے میں وجود میں آئی ہے. فاطمہ آہ کرتی ہے، مدینے کے در و دیوار آہ کرتے ہیں. فاطمہ گریا کرتی ہے، مدینے کے در و دیوار سے گریے کی آواز آتی ہے. اس بنا پر مدینے والوں نے کہا ان سے کہیے چپ ہو جائے، یا دل میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، ان کے رونے سے ہمارے کانوں میں خلل. فضا سے ایک صلوات در محمد ایک اور اب عظمت کا اندازہ ہوا آپ کو. فاطمہ زہرا کی ذات مبارک وہ ہے سلام اللہ علیہا، اگر آہ کر دیں تو در و دیوار آہ کریں گے، فضا آہ کرے گی. اب یہیں سے آپ اگر چلے جائیں تو فوراً یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ کربلا میں امام کی شہادت کے بعد روز عاشورہ سورج کو گہن کیوں لگا، فرات کا پانی نیزوں کیوں اچھلا، چاند کو گہن کیوں لگا، زمین نے خون کیوں ابلا. وجہ وہی ہے کہ بات زمین اور آسمان اور سورج کی نہیں ہے. فاطمہ کا بیٹا مارا گیا ہے، فاطمہ کو اذیت پہنچی ہے، تو اب سورج بھی غم کرے گا، چاند بھی ماتم کرے گا، فضا بھی ماتم کرے گی، دریا بھی. اب سمجھ میں آیا فاطمہ کی عظمت کیا ہے. اور بات ہماری یہاں سے گھوم گئی تھی کہ دنیا میں نہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اتنا چاہتا ہے، نہ کوئی بیٹی بولیے اپنے باپ کو اتنا چاہتی ہے. روایت کہتی ہے جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی تو وہ مستقل رویا کرتی تھی. اسی بات یہاں آئی تھی، اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھ پاتی تھی. محبت کا عالم یہ تھا، اپنے حسن و حسین کو نہیں دیکھ پاتی تھی. جیسے ہی نظر پڑتی تھی تڑپ جاتی تھی. کہاں گئے نانا جو تم لوگوں کو کاندھے پر لے کے چلتے تھے. مولا فرماتے ہیں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کہ ایک دن مجھ سے فاطمہ نے کہا علی مجھ کو بابا کا وہ پیراہن دکھلا دو جس میں تم نے میرے باپ کو غسل دیا تھا. مولا کہتے ہیں میں نے لا کے نبی کا کرتا رکھا، کرتے پہ نظر پڑی، چیخ ماری، بے ہوش ہو گئی. ہے نا بلال والا قصہ معلوم ہے، جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، وہاں بھی. تو ان ساری باتوں کے خلاصے کے بعد اب بتائیے ہے دنیا میں کوئی فاطمہ سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا؟ اور نہ رسول اللہ سے زیادہ کوئی. جس فاطمہ سے پیغمبر کو اتنا لگاؤ ہو، یا جس فاطمہ کو نبی سے اتنا لگاؤ ہو، کیا آپ اس کو مان سکتے ہیں کہ وہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے؟ کہ جو فاطمہ تمہارے پیغمبر سے اتنا محبت کرتی ہے، اس کو اگر کوئی ستائے گا تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبی کا کلمہ گو ہے؟ اور یہ بات نہیں ہے کہ فاطمہ کل مظلومہ تھی. جو فاطمہ کل مظلومہ تھی وہ فاطمہ بولیے آج بھی مظلومہ ہے. یہاں آپ دیکھ لیجیے اس میں بہترین جو ہے وہ بنا ہوا ہے نا، یہ چھوٹا، اس میں کون ہے امام باڑے کے اندر؟ یہ امام باڑہ جو اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے اور اتنا بہترین گنبد بنا ہوا ہے، اس کے نیچے کس کی قبر ہے؟ کہ کسی کی نہیں لگا. تب کیا ہے کہ محبت عشق نے بنا لیا ہے نا. ہمارے علاقے میں چلے جائیے آپ، فیض آباد کے آگے کچھوچھا ہے،
اور یہ صاحب کیا زبردست روزہ بنا ہوا ہے. کون ہے؟ کہا وہ ایک فلاں صاحب. کون کی چھوچھوی اور کون نبی ہے؟ کہا نہ، امتی ہے. امتیوں کی قبر پر روزہ بنا ہو. اور یہ تو لکھنؤ ہے نا. اللہ، لکھنؤ جیسے شہر میں کیا نام ہے؟ فاطمان. فاطمان گئے ہیں نا؟ فاطمان میں کیا ہے؟ کسی کی قبر ہے. لیکن بی بی کے نام پر بہترین روزہ آپ لوگوں نے بنوا رکھا ہے نا فاطمان کے نام پر. آج محبت میں لکھنؤ جیسے شہر میں فاطمین آپ کو مل جائے گا، کاظمین آپ کو مل جائے گا، نجف آپ کو مل جائے گا، اور وہ کیا نام حضرت عباس کی درگاہ. آپ محبت میں روزے بنتے ہیں، لیکن جہاں اصل نبی کا پارہ تن ہے. یہ تصویر لگی ہوئی ہے نا، دیکھیے. کیا اس کو دیکھ کے رونا نہیں آتا؟ کیا اس کو دیکھ کے گریا نہیں آتا؟ آپ چلے جائیے اجمیر. کون ہے؟ زیادہ سے زیادہ اگر آپ مان لیجئے گا تو ہو سکتا ہے سید ہو، بس نا. نبی پیغمبر امام تو نہیں ہے. ان کی قبروں کے اوپر کتنا بہترین گنبد منارے بنے ہوئے ہیں، لیکن جس نبی کو پیغمبر نے جس کے لیے کہا بضعۃ منی، میرا پارہ جگر ہے، اس کی قبر پر آج ایک انسان شمع جلانے والا کوئی موجود نہیں ہے. اور یہی تھوڑی، میں نے آج کچھ نشانات لگائے ہیں کہ ان ظالموں نے، یہ 200 سال ہو گیا ان کو تقریباً حکومت کرتے ہوئے سعودی عرب پر، ان ظالموں نے اس عرصے میں 100 برس میں کیا کچھ کیا ہے. ایک صلوات پڑھیے، جلدی سے فہرست پڑھ دوں، یہ مقدمہ ذرا لمبا ہو گیا، جلدی کب ختم کرنا. صلوات ایک اور صلوات پڑھیں. اس میں جو جنایتیں کی ہیں اور چن چن کے، جس کا تعلق بھی اہل بیت سے ہے. کمال یہ ہے، نمبر 1 سب سے پہلے 1216 ہجری، کتنا دن ہو گیا اس وقت؟ کیا ہے؟ 1444، یعنی 218 سال ہو گئے. سب سے پہلا انہوں نے حملہ کہاں کیا؟ کربلا میں قتل عام کیا ہے مومنین کا. کب؟ سن 1216 میں. 1 2 نجف اشرف پر ان سبوں نے حملہ کیا ہے 9 صفر. اچھا ہاں، وہ صلوات محمد. اور بتائیں آپ، 1216 میں انہوں نے کربلا میں قتل عام کیا. تاریخ کون سی تھی؟ سن تو ہو گیا 1216. اس تاریخ سے سمجھ میں آئے گا کہ اصل کیا ہے. غدیر کے دن پہلی مرتبہ کربلا والوں کا قتل عام ہوا ہے 18 ذی الحجہ سن 1216 ہجری کو. دوبارہ انہوں نے 5 سال کے بعد سن 1221 نجف اشرف 9 صفر 1221 کو نجف اشرف پر حملہ کیا. پھر کربلا اور حلہ محاصرہ کیا انہوں نے 1225 میں. یہ 16 سے سٹارٹ ہوا، کہاں تک آ گئے؟ 25 میں. پھر شام پر حملہ کیا. یہ آج کل جو دیکھ رہے ہیں شام کے ساتھ کیا، یہ سازش 200 سال سے چلی آ رہی ہے. شام پر حملہ کیا انہوں نے کب؟ اسی سن میں 1225 میں حلہ اور کربلا کا محاصرہ، اور اسی سال 1225 میں شام پر حملہ کیا. 1341 100 سال پہلے گویا کہ یمن پر حملہ کیا. یہ آج جو یمن کے ساتھ ہو رہا ہے، جرم تو یہی ہے نا کہ محب اہل بیت ہیں یہ لوگ. یہ آج نہیں، یہ 100 سال پہلے بھی کر چکے. سن 1341 میں یمن پر حملہ ہوا. پھر 1343 43 میں طائف پر حملہ کیا. پھر اردن پر حملہ کیا ان سبوں نے 1343 میں اور 1344 میں. آپ دیکھیں 1216 سے یہ. اچھا ایک بات نہیں ہے کہ صرف مدینے کے ساتھ کیا، اردن، شام، یمن، کربلا، حلہ، نجف، جہاں بھی محبان اہل بیت ہیں سکون سے ان 200 سال میں ان سبوں نے رہنے نہیں دیا ہے. صلوات بر محمد و
اور پھر اسی زمانے میں جس سال اردن پر حملہ ہوا ہے 1343 اور 1346 میں، اسی سال 1343 اور 1344 لگاتار مدینے پر حملہ ہوا ہے۔ صرف مدینے پر نہیں بلکہ مکے پر حملہ کیا ان لوگوں نے، اور مکے میں کس کی قبریں سوچ سکتے ہیں آپ؟ جناب خدیجہ، چلو فاطمہ کو ہے نا، وہ تو ام المومنین ہیں، ایک طرف دعویٰ ہے ام المومنین کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوگی، اور دوسری طرف جو سب سے پیاری ام المومنین ہیں، سب سے ہمدرد، جس نے اپنا مال خرچ کیا مومنین پر، اس ام المومنین کی قبر کو اسی میں ڈھا دیا گیا۔ جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب، چلیے صاحب ابو طالب کو جانے دیجئے، معاذ اللہ وہ حضرت علی کے والد تھے۔ عبد المطلب کون تھے؟ وہ تو رسول اللہ کے سگے دادا تھے، عبداللہ علیہ السلام کے والد تھے ابو طالب، حضرت عبد المطلب۔ اور اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے مکے ہی میں، وہ تو قبر کی بات تھی نا، جناب خدیجہ کے گھر کو بھی مسمار کر دیا تاکہ آثار ختم ہو جائیں اہل بیت کے۔ یہی نہیں، مدینے میں آ کے ابو ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری کون ہے؟ پیغمبر نے، ہر آدمی چاہ رہا ہے مدینے کا کہ رسول اللہ ہمارے یہاں آ جائیں، رسول اللہ ہمارے یہاں آ جائیں، ہے نا؟ اچھا چلیے قبروں کے اوپر گنبد نہ بنائیے، گھر نے کیا نقصان کیا ہے آپ کا بھیا؟ گھر نے کیا بگاڑا ہے؟ وہ تو آثار قدیمہ میں ہونا چاہیے نا۔ دنیا میں ہر جگہ ایسی چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ جب رسول اللہ مدینے پہنچے، ہر دولت مند آدمی چاہتا ہے کہ رسول اللہ ہمارے یہاں آ جائے۔ رسول اللہ نے کسی کا گھر نہیں منتخب کیا، کس کے یہاں گئے؟ ابو ایوب ہے، تو کم از کم اس بنا پر کہ مدینے کا وہ پہلا گھر جہاں پہلی مرتبہ رسول اللہ نے قیام فرمایا، آج تک باقی ہونا چاہیے تھا نا، وہ تو قبر نہیں ہے۔ ابو ایوب انصاری کا جو ہے وہ مقبرہ، وہ مکان گرایا مدینے میں۔ رسول اللہ کی والدہ جناب آمنہ، ان کی قبر کہاں ہے؟ مکے اور مدینے کے درمیان ابوا جگہ ہے، وہاں پر رسول اللہ کی والدہ کی قبر مبارک ہے، اس کو ڈھا دیا گیا۔ جناب علی ابن جعفر، امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے، عریض میں ان کی قبر تھی، ان کا مقبرہ ڈھا دیا گیا۔ اور یہی نہیں، تو کہیے بس نہیں چلا، ورنہ رسول اللہ کا بھی شاید روزہ یہ لوگ ڈھا دیتے، لیکن شاید ڈر لگ گیا یا کیا ہو گیا، اس بنا پر پیغمبر کے قبر مبارک کو چھوڑ دیا گیا، ورنہ آج وہ بھی ڈھا دیا گیا ہوتا۔ اب آئیے، یہ تو کیا انہوں نے، قبریں ڈھائی، بقیع میں اماموں کی، جناب فاطمہ زہرا سر فہرست، مدینے میں ابو ایوب انصاری کا گھر تک گرا دیا گیا، ابوا میں جناب آمنہ کے جو ہے وہ مزار کو ڈھا دیا گیا۔ یہ کس بنا پر کیا گیا؟ بدعت، غلط ہے نا؟ تو آئیے ذرا اپنے رسول اللہ کی سیرت دیکھ لیں اس بارے میں، صلوات، جلدی جلدی 5 منٹ۔ عثمان ابن مظعون صحابی پیغمبر ہیں، عثمان ابن مظعون کی جو ہے وہ قبر کے اوپر پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے، وہ ہے نا مولا کے ایک بیٹے کا نام عثمان ہے، کیوں ہے؟ مولا نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان ابن مظعون کی محبت میں رکھا ہے، بڑی قربت تھی ان کو عثمان ابن مظعون کو مولا کائنات سے، اور پیغمبر بھی اتنا چاہتے تھے کہ روایت کہتی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے عثمان ابن مظعون کی قبر پر پتھر نصب کیا تاکہ علامت رہے۔ ایک جناب ابراہیم رسول اللہ کے بیٹے، جب ان کا انتقال ہو گیا، قبر برابر ہوئی، تو کچی قبر ہوتی تھی، رسول اللہ نے خود پانی چھڑکا اس پر، کیوں؟ تاکہ تھوڑا سخت ہو جائے، ہوا کی وجہ سے خاک اڑنے نہ پائے، نشان مٹنے نہ پائے۔
صلوات بر محمد و آل. خود جناب فاطمہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ ہر ہفتے جاتی تھیں سید الشہداء جناب حمزہ کی قبر پر، چچا تھے، حمزہ کی قبر پر جاتی تھیں اور اپنے ہاتھ سے حمزہ کی قبر کو جناب فاطمہ نے ٹھیک کیا. جو بی بی خود جا کے سید الشہداء کی قبر کو اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر رہی ہے، ان ظالموں نے اسی کی قبر کو مسمار کر دیا. ہاں خواب. اور خود اس پر بھی جناب فاطمہ نے وہ مرمت تو کرتی تھی اور اس پر ایک پتھر لگا رکھا تھا تاکہ جناب حمزہ کی قبر کا نشان باقی رہے. علامہ یہ مجلسی فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے، روایات میں موجود ہے کہ انبیاء کی اور اولیاء کی قبروں کو محفوظ رکھو تاکہ لوگ ان کی زیارت کو جائیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ گئے ابوا، اپنی مادر گرامی کی قبر پر گئے. روایت کہتی ہے جب گئے تو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کی قبر کو ٹھیک کیا ہے تاکہ نشان باقی رہے. صلوات بر محمد و آل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہے صفوان، نام سنا گا نا، صفوان جمال. چھٹے امام نے باقاعدہ صفوان کو دھیرے سے پیسہ دیا، کہ نجف جاؤ، ہمارے جد کی وہاں قبر ہے، اس کو ذرا مرمت کر کے ٹھیک کر کے آؤ، مٹنے نہ پائے. امام نے پیسہ دے کے بھیجا ہے صفوان کو کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی قبر کو محفوظ رکھو. امام کاظم علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی جن کا انتقال ان کی زندگی میں ہو گیا. یہ معصومہ قوم نہیں، وہ تو بعد میں انتقال ہوا. فی کوئی جگہ ہے جہاں ان کی بیٹی کا انتقال ہوا. امام کاظم علیہ السلام نے باقاعدہ اپنی بیٹی کی قبر کے اوپر گچکاری کروائی، اس کو مضبوط کروایا تاکہ نشان باقی رہے. اور آخری حدیث سن لیجئے تاکہ آپ کو اس پروگرام کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. کچھ نہیں کر سکتے تو احتجاج تو کر سکتے ہیں، جبکہ ہونا کیا چاہیے وہ یہ ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین کو خطاب کر کے فرمایا یا علی من عمر قبورکم وتعاہدہا، علی جو تم لوگوں کی قبروں کو تعمیر کرے اور زیارت کو آئے. فَكَأَنَّمَا أَعَانَ سُلَيْمَانَ بْنَ داؤد عَلَى بِنَاءِ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ یا بیت المقدس، جو بھی علی تم لوگوں کی قبروں کی تعمیر کرے، اس کی زیارت کو آئے، گویا اس نے بیت المقدس کی تعمیر میں سلیمان کا ہاتھ بٹایا ہے، سلیمان کی مدد کی ہے. بیوی ہم لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، بیوی ہمارے بس میں نہیں ہے بیوی. لیکن بیوی آپ چاہیں تو ہو سکتا ہے نا، خدا بحق فاطمہ زہرا بی بی کی قبر مبارک کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما. اور جب تک یہ نہیں کر سکتے، کیا روایت تھی؟ پیغمبر نے کہا علی جو تم لوگوں کی قبروں کی تعمیر کروائے، گویا اس نے سلیمان کی مدد کی ہے کاہے میں، بیت المقدس کی تعمیر میں. تو آپ نہیں کر پا رہے ہیں، کم از کم کوشش تو کر رہے ہیں نا، احتجاج تو کر رہے ہیں نا. اسی احتجاج کی ایک شکل یہ 3 دن کی مجلسیں بھی ہیں. خدا ان لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے جو بقی کے لیے جن کا دل دھڑکتا ہے، فاطمہ زہرا کے لیے جن کا دل دھڑکتا. یا اللہ جو لوگ بھی جہاں بھی جس طرح بھی شہزادی کے روضے کے لیے کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما. بس چند جملے ہو گئی مجلس، ماشاءاللہ گریہ بھی کر لیا آپ نے، مگر 2 جملے. اللہ اکبر، آخری وقت ہے شہزادی کا،
یہ کوشش نئی تھوڑی ہے، یہ کوشش اس وقت بھی کی گئی لیکن مولا موجود تھے اس لیے معاملہ رہ گیا۔ اللہ اس وقت تو اور بھی سخت، سناؤں آپ کو، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا، رات کی تاریکی میں بی بی کا جنازہ لے کے چند لوگ گنتی کے چلے آئے، قبر کے پاس لے کے آئے۔ آپ دیکھیے، آپ لوگوں نے دفن میں تو شرکت کی ہے نا، ایک عورت کو دفن کرنے میں کتنے آدمی چاہیے؟ ایک پائتی ہوگا، ایک سرانے ہوگا، بیچ میں کمر میں تو کم از کم 3 لوگ تو یہ اوپر ہونے چاہیے، اور نیچے قبر بھی تو کوئی جائے گا جو لاش کو اس آدھی رات کو مولا کس کو اتار دے قبر۔ لیکن کہتے ہیں کہ مولا کو کسی کی ضرورت نہیں تھی، کیوں کہ فاطمہ زہرا اتنی نحیف ہو گئی تھی، اتنی لاغر ہو گئی تھی کہ امیر المومنین نے بی بی کے جنازے کو اکیلے اپنے ہاتھ پہ لے لیا بچوں کی طرح سے۔ لیکن اب دوسرا مرحلہ، قبر میں کس کو اتارے؟ لگتا ہے رسول اللہ علی کی اس مشکل کو سمجھ رہے تھے۔ جیسے ہی قبر کے پاس آئے، 2 ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں کی شبیہ برآمد ہوئے، علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ قبر برابر ہو گئی۔ اب جب قبر کو برابر کر لیا نا تو روایت کہتی ہے مولا بیٹھ گئے قبر فاطمہ پر، فرماتے ہیں سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر، میری طرف سے اور آپ کی بیٹی کی طرف سے جو آپ کے پاس ابھی پہنچی ہیں، وہ بتائیں گی آپ کو ابھی کہ آپ کے بعد ہم پر کیا گزری۔ عجب جملہ ہے، عجب جملہ ہے۔ امام سے زیادہ کائنات میں کوئی صابر نہیں ہوتا، لیکن جانتے ہیں کیا فرمایا؟ کہتے کہتے اچانک مولا فرماتے ہیں قل یا رسول اللہ ان صفیتک صبری، یا رسول اللہ اب آپ کی چہیتی کی جدائی علی سے برداشت نہیں۔ عباس مولا کے چچا آئے، بازو تھاما، قبر سے کسی صورت سے پکڑا کے گھر لائے۔ صبح ہوئی، مدینے والوں کو اب پتا چلا کہ ہم کو تو بتایا ہی نہیں گیا، رات دفن کر لیا گیا۔ اس میں سے کچھ لوگ آتے ہیں، علی تم نے اچھا نہیں کیا، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم شان سے جنازہ اٹھاتے، ہم جو ہے وہ ان پر نماز پڑھتے۔ مولا نے کہا میں نے خود سے کچھ نہیں کیا، خود ان کی وصیت تھی، میں نے ان کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ ایک شخص کہتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں کچھ عورتوں کو لے کر کے، قبر کھدوائیں گے، لاش نکالیں گے، پھر سے نماز پڑھیں گے، جنازہ اٹھائیں گے شان سے۔ بس یہ وہ جگہ تھی، اب تک میرا مولا برداشت کرنے والا۔ آ گئے بقیع میں، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کئی قبریں بنا دی تھی مولا، ہاتھ لگا کے دیکھ لو، کھڑے ہو گئے۔ اب لوگوں کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ اتنے میں ایک آدمی دوڑتا آیا، اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر علی کی دوش پر زرد قبا ہو، مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، ہاتھ میں ذوالفقار ہو، خبردار علی کے سامنے مت آنا۔ جب اس نے یہ حدیث سنائی ڈر گئے لوگ، آئے کہنے لگے ٹھیک ہے علی، جو آپ نے کیا ٹھیک کیا، اچھا ہم جا رہے ہیں۔ دل چاہتا ہے عرض کروں مولا آپ موجود تھے، کھڑے ہو گئے، آپ نے فاطمہ کی قبر نہیں کھدنے دی، لیکن ہائے کربلا 6 مہینے کا بچہ امام نے اپنے ہاتھ سے دفن کیا تھا، لیکن ان ظالموں نے نیزہ چبھو چبھو کر کے بچے کی لاش نکالی، سر کو تن سے جدا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما، جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ۔
یا اللہ جلد سے جلد بقی کی تعمیر کی سبیل فراہم فرما. یا اللہ ہم سب کو بی بی کی ٹوٹی ہوئی قبر کی زیارت نصیب فرما. ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما. حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. آقا کے غلاموں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ تمامی مؤمنین سے گزارش ہے، البقیہ آرگنائزیشن کی جانب سے اہتمام پرسے کا ہے، لہذا وہ دور دراز ہیں، اس میں سے بہت سے افراد جس وقت موجود نہیں ہیں، ان کی خواہش ہے آخر میں پرسے کے لیے، لہذا ایک آڈیو ہے کہ جس کے ذریعے وہ یہاں پرسہ پیش کرنا چاہتے ہیں. میں گزارش ہوں کہ وہ آڈیو آپ جہاں بھی ہیں